فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ عزیز و معزز سامعین کرام، جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی متعلق کتاب فاطمہ فاطمہ ہے جو ڈاکٹر علی شریعتی نے تالیف فرمائی ہے، اس کا بیان ہم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی یہ نشست جو ہے یہ اس کا مطالعہ صفحہ نمبر 185 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کی عمر کا ابتدائی دور اور بعثت رسول اور اس کے رد عمل کے طور پر پیش آنے والی مصیبتوں کا ابتدائی دور ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے، اور فاطمہ محمد کی تمام اولاد میں سختیاں کو جھیلنے، مصائب کو برداشت کرنے اور اپنے والد کے بار رسالت کو سہارا دینے کی سب سے زیادہ اہل ہیں، اور وہ پھر اپنی اس حیثیت اور سرنوشت کا پوری طرح شعور بھی رکھتے ہیں۔ ان کے باپ اور ماں بھی اپنی اس چہیتی بیٹی کی حیثیت سے باخبر ہیں۔ اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں ایک دن خدیجہ نے فاطمہ سے ان کے مستقبل کی بابت گفتگو کرتے ہوئے کہا: اے میری عزیز ترین بیٹی، میری موت کے بعد خدا معلوم تجھے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری زندگی کا پیمانہ بس آج یا لبریز ہو جائے گا اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ تیری 2 بہنیں زینب اور رقیہ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ آسودہ زندگی گزار رہی ہیں۔ ام کلثوم کی عمر اور اس کی زندگی کا تجربہ اتنا کافی ہے کہ میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں، مگر اے میری دختر خردسال، اے فاطمہ، مجھے یہ فکر پریشان کیے ہوئے ہے کہ میرے بعد تو سختی اور مصیبت کے طوفان میں گر جائے گی اور تیرے درد و غم میں روز بروز اضافہ ہو جائے گا۔ اور فاطمہ نے جو اپنی اس حیثیت سے آگاہ تھیں، انہیں اپنے پدر بزرگوار کی عظیم اور سب آزمات ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ ان کے شانوں پر جو رسالت کا سنگین بار ہے، اسے ہلکا کرنا ہے۔ بڑے اعتماد سے اپنے ماں کو یوں جواب دیا: مادری گرامی، مطمئن رہیے، میرے بارے میں غم نہ کیجیے۔ بت پرست قریش جس قدر چاہے سرکشی کریں، جتنا ممکن ہو مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑیں، ان کا ظلم و زیادتی کسی حد تک کیوں نہ بڑھ جائے، سچے دل سے اسلام قبول کرنے والے ان عظیم مصائب کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے، اور میں سب سے زیادہ اس بات کی سزاوار ہوں کہ میں کفر اور شرک کی ان ریشہ دوانیوں اور ایذا رسانیوں کا مقابلہ کروں۔ مجھے رسول کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور مجھے رسول کی وہ محبت اور توجہ حاصل ہے جو صرف میرے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اعتبار سے مجھ پر تمام سختیوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری ہر شخص سے زیادہ عائد ہوتی ہے، اور میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد دشمنوں کی دشمنی اور کینہ توزی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ پیغمبر کے اقارب و اصحاب میں سے ایک گروہ نے حبشہ ہجرت کر کے وہاں پناہ حاصل کی۔ دوسرا گروہ مکے میں کفار کے ظلم و ستم اور تشدد کا نشانہ بنا رہا۔ مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ایذا رسانی کی شدت بڑھتی رہی۔ چاروں طرف سے مصیبتوں کی الغار میں اضافہ ہوتا رہا۔
پیغمبر جن کی عمر کے 50 سال گزر چکے ہیں اور جن کی زندگی مسلسل آلام و مصائب کی ضربات شدید کا نشانہ رہی ہیں، اب ہر طرف سے غم و اندوہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ تنہا اور بے یار و مددگار ہیں۔ ایسے عالم میں ان کے دکھ درد کی ساتھی صرف ایک ہی ہستی ہے، ان کی چہیتی اور کم سن بیٹی فاطمہ۔ مگر نہیں، تقدیر نے اس گھر میں ایک بیٹے کو بھی داخل کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قدرت مستقبل کے لیے کیا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس بیٹے کا نام علی ہے۔ ہاں، علی خود اپنے باپ کے گھر میں پروان نہیں چڑھے، وہ آغاز طفولیت ہی سے فاطمہ کے ساتھ رہے۔ ان کی پرورش اور تربیت پدر فاطمہ کے گھر میں ہوئی۔ اس نوجوان کی تقدیر اس باپ اور بیٹی کی تقدیر سے عجیب طرح سے مربوط اور منسلک ہے۔ تاریخ اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ ایک بظاہر پرسکون مگر پراسرار اور پرامکان دور کی آغوش میں ایک زبردست طوفان پرورش پا رہا ہے۔ مستقبل میں جب یہ طوفان برپا ہوگا تو تمام بت ٹوٹ جائیں گے۔ پتھروں کے بت، طبقاتی تضاد کے بت، نسلی افتخار کے بت، اشرافیت اور قومیت کے بت، اقتصادی گروہ بندی اور طبقہ واریت کے بت سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آتش کدہ ایران میں درباری روحانیت کی آتش پرفریب سرد پڑ جائے گی۔ مدائن کے بلند و بالا قصر کے کنگرہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ روم کی استبدادی حکومت جس کی بنیاد انسانوں کے خون پر رکھی گئی ہے دریا برد ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے دل و دماغ سے وہ زنگ دھل جائے گا جو صدیوں کے بوسیدہ روایات، کہنہ عادات، بے معنی خرافات، اساطیری روایات کا نتیجہ ہے۔ تعصب، جہالت، ہوس، جذبات اور انسان دشمن عقائد و خیالات نے جو قدریں تراشی ہیں اور بزرگی اور افتخار کے جو پیمانے مقرر کیے ہیں، وہ سب درہم و برہم کر دیے جائیں گے، اور ایسی ایک فضائے تاریخ میں جو خاندان، نسل، طبقہ واریت، اشرافیت، طاقت، تشدد اور غارت گری سے آلودہ ہے، اور جہاں خاک و خون اور بتوں کی پرستش کی جاتی ہے، آزادی اور مساوات اور عدالت اور جہاد اور خود آگاہی کی موجیں نمودار ہو کر ہر نقش کہن اور ہر قدر پارینہ کو مٹا دے گی۔ عوام، گمنام، بے حیثیت اور بے اعتبار عوام ناخدایان زمین کے اقتدار کو جو ہمیشہ سے عوام کی گردنوں پر مسلط رہا ہے، خاک میں ملا دیں گے۔ تاریخ ماضی کے افسانوں کے بدلے حال و مستقبل کی حکایات بن جائے گی۔ اس میں بوسیدہ ہڈیوں، فرسودہ قبروں، دولت اور طاقت کے افسانوں کی جگہ زندگی، حرکت، تغیر اور انقلاب کا رنگ آ جائے گا۔ اب تاریخ تیغ اور طلا یعنی طاقت اور دولت کی حکایت نہیں رہے گی۔ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوگا، انقلابی تاریخ جو عوام کے جوش، حرکت اور ذوق عمل سے عبارت ہوگی۔ اس انقلابی تاریخ کا سلسلہ ان لوگوں سے شروع ہوگا جن کا تعلق طبقہ خواص سے نہیں بلکہ طبقہ عوام سے ہے۔ یہ وہ غلہ بان ہیں جو انقلاب کے داعی ہیں۔ ان میں ایک عظیم رسول کو مبعوث کیا گیا اور انہیں اقوام عالم تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ چوپایان مبعوث ہیں، جن میں سے ہر ایک کے جسم پر شہادت کی قبا اور سر پر فخر کا تاج ہے۔ ان کی زندگی یا میدان جنگ میں بسر ہوتی ہے یا تعلیم خلق کے مشغلے میں گزرتی ہے، یا پھر وہ زندان ستم میں قید کے دن گزارتے ہیں۔ تاریخ کے اس عظیم انقلاب کے داعی رسول ہیں، لیکن ایثار اور فداکاری، قربانی اور شہادت کی اس عظیم تاریخ کا نقطۂ آغاز فاطمہ ہے، اور اس تاریخ کو حرکت، توانائی، تسلسل اور اعتبار بخشنے کے لیے بہرحال علی کی ضرورت ہے۔
یہی سبب تھا کہ فقر کی زحمت نے رحمت کی شکل اختیار کر کے ابو طالب کے کم سن بیٹے کو آغاز طفولیت سے ہی اپنے باپ کے گھر کے بجائے اپنے امزاد کے گھر منتقل کر دیا، تاکہ اس بچے کی روح جاہلیت کی آلودگی سے ہر طرح پاک رہے، تاکہ جس وقت وحی کا نزول ہو وہ سب سے پہلے اس پیغام کو سن سکے، تاکہ آغاز بعثت کے لمحے ہی سے وہ ہر طرح کے حوادث و آفات، ہر طرح کے رنج و مصیبت، ہر طرح کی سختی اور کشاکش کے مقابلے کی تربیت حاصل کر سکے، تاکہ وہ ہجرت کے خطرناک موقع پر اپنی بے مثال ذمہ داری کو پورا کر سکے، تاکہ وہ بدر، احد، خیبر اور حنین کے معرکوں کو سر کر سکے، تاکہ اس کی تلوار اور اس کی شہادت اسلام کی انقلابی تحریک کی کامیابی کی علامت بن سکے، تاکہ وہ فاطمہ کے ساتھ تربیت پا کر پروان چڑھ سکے، تاکہ وہ بالآخر فاطمہ کی رفاقت میں انسانیت کے ایک خاندان مثالی کو تشکیل دے سکے اور سنت ابراہیمی کو مداومت عطا کر کے تاریخ میں ایک نئے انقلابی دور کے آغاز اور تسلسل کی بنیاد رکھ سکے۔ میرے معزز سامعین، اس چیپٹر کا یہ حصہ ختم کر کے اب ہم پیج 189 پر نئے ٹاپک پر جاتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے ہجرت۔ مکی زندگی کے 13 سال پورے ہو چکے۔ اس تمام مدت کا ایک ایک لمحہ سختی، مصیبت، کشمکش اور صعوبت کی داستان ہے۔ فاطمہ آغاز طفولیت ہی سے ان آلام اور مصائب کی زد پر رہی ہیں۔ شہر ہو یا گھر یا شیب ابو طالب کا حصار، وہ ہر جگہ اپنے پدر بزرگوار کے قدم بقدم دور جاہلیت کی وحشت آمیز مخالفت اور اس مخالفت کی سختیاں اپنی جان ناتواں پر جھیلتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے عظیم المرتبت مگر تنہا پدر بزرگوار کی غمخواری اور کسی ماں کی طرح ان کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی انجام دیتی رہی ہیں۔ ہجرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے گروہ مدینہ جا چکے ہیں۔ فاطمہ کی بہن رقیہ جو اپنے شوہر عثمان کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھیں، اب مدینہ روانہ ہو چکی ہیں۔ بالآخر خود پیغمبر اور ان کے ساتھ ابو بکر رات کی تاریکی میں مکے سے ہجرت کر چکے۔ پھر فاطمہ اور ان کی بہن ام کلثوم بھی مکہ روانہ ہو گئیں۔ ناگہاں قریش کا ایک مفسد اور شرپسند شخص جو پیغمبر کو آزار پہنچانے میں بہت پیش رہتا تھا، ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے، یہاں تک کہ یہ سواریوں سے زمین پر گر جاتی ہیں۔ فاطمہ جو کمزور اور لاغر اندام تھیں اور جنہیں 3 سال کی صعوبت اور زحمت نے مزید کمزور اور لاغر کر دیا تھا، اس حادثے سے شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ مدینے تک کا تمام طویل راستہ جو انہوں نے شدید درد اور تکلیف کی حالت میں طے کیا، جویرس بن نقیس کی اس کمینہ حرکت نے تمام مسلمانوں بالخصوص پیغمبر اور علی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ اس واقعے کے 8 سال بعد جب فتح مکے کے موقع پر اس کی اس حرکت کو بھلایا نہیں جا سکا، اور اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل تھا جس کا خون مباح کر دیا گیا تھا، باوجود کہ پیغمبر نے مکے میں خوریزی سے پرہیز کا حکم عمومی دے دیا تھا اور اس حکم پر شدت سے عمل کرایا گیا تھا، لیکن اس کمینہ فطرت شخص کے بارے میں یہ حکم تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لپٹا ہوا ہو تو بھی اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں تھا کہ پیغمبر کے اس حکم کی تعمیل علی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ دور مدینہ، یہ ہمارا اگلا ٹائٹل ہے سامعین۔ اب ہم دور مدینہ کے متعلق بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔
پیغمبر نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اس کے پہلو میں خود اپنا گھر تعمیر کیا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کھجور کے پتوں، شاخوں اور اس طرح کے ساز و سامان سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد عہد مواخات کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ خدا کی راہ میں دو انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جاتا ہے۔ جعفر بن ابو طالب کو ان کی عدم موجودگی میں معاذ بن جبل کا بھائی بنایا جاتا ہے۔ ابو بکر کو خارجہ بن زہیر کا، عمر بن خطاب کو عتبان بن مالک کا اور عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی قرار دیا گیا۔ جب پیغمبر تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو آپ نے فرمایا، میرا بھائی یہ علی ہے۔ عہد مواخات کی روح سے محمد اور علی بھائی بھائی قرار پائے۔ اس طرح ایک بار پھر تمام لوگوں میں علی محمد سے خصوصی قربت اور یگانگت سے سرفراز ہوئے۔ علی کو محبت سے ایک اور تعلق کا شرف عطا کیا گیا۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد محمد کی پرستار اور خدمت گزار ہیں۔ علی کے باپ ابو طالب محمد کے حامی اور ناصر اور ان کے محافظ تھے۔ محمد علی کے گھر میں پروان چڑھے اور علی نے خانہ محمد میں پرورش پائی۔ وہ فاطمہ کے ہمراہ تربیت پاتے رہے۔ وہ پیغمبر کے سائے میں پلے اور فاطمہ کی ماں خدیجہ کی آغوش عاطفت میں پروان چڑھے۔ وہ محمد کے امزاد بھی تھے اور بمثل ان کے فرزند بھی تھے۔ اب وہی علی محمد کے بھائی قرار پائے، مگر ان سب باتوں کے باوجود ابھی ایک منزل اور باقی ہے، سب سے اہم اور آخری منزل، جس کے بعد علی اس مقام کمال تک پہنچ جائیں گے جو قدرت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے، اور جس کا سرگزشت محمد اور تاریخ سربلندی اسلام سے بڑا گہرا اور بنیادی اور خصوصی تعلق ہے۔ عقد فاطمہ۔ فاطمہ نے طفلی میں اپنے پدر بزرگوار کا ساتھ نہ چھوڑنے کا جو عہد کیا تھا، اس پر پورے خلوص سے قائم ہے۔ وہ خانہ پدر میں اطمینان اور سکون سے مقیم ہے۔ ہر شخص اس بات سے باخبر ہے، جب سے پیغمبر نے ابو بکر اور عمر کی خواستگاری کو صریحی طور پر رد کر دیا ہے، تمام اصحاب پر یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ فاطمہ کا عقد ایک خصوصی نوعیت کا معاملہ ہے، اور پیغمبر اپنی بیٹی سے مشورے کے بغیر اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ فاطمہ علی کے ساتھ پلی بڑھی ہیں۔ ان کی نظروں میں علی ایک عزیز بھائی اور ان کے پدر بزرگوار کے عاشق اور شمع رسالت کے پروانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قدرت نے ان دونوں کی تقدیر کو عہد طفلی ہی سے ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے، اور یہ ربط اور تعلق بہت ہی خاص اور امتیازی نوعیت رکھتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جاہلیت کی آلودگی نے مس نہیں کیا۔ دونوں کی عمر کا ابتدائی حصہ بعثت کے طوفانی دور میں گزرا ہے۔ دونوں وحی کے نور کی آغوش میں پلے بڑھے ہیں۔ فاطمہ علی کی نسبت کیا احساسات و جذبات رکھتی ہیں، اور علی کا شجاعت اور محبت سے لبریز دل فاطمہ کو کس حیثیت سے دیکھتا تھا، اس کے متعلق سوچا تو جا سکتا ہے، مگر اس کے بیان سے الفاظ قاصر ہیں۔ ان تہ در تہ احساسات کو الفاظ میں کس طرح ڈھالا جا سکتا ہے، جن کی ترکیب میں ایمان، عشق، حرمت، ستائش، ہنر، مہر، خواہر و برادر، اشتراک عقیدہ اور روحانی یگانگت جیسے عناصر شامل ہیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ دکھ درد جھیلے، ایک ساتھ مصیبتیں اٹھائیں، ان کا عقیدہ اور ان کی سرگزشت مشترک ہے۔ یہ راہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں۔ قدم بقدم، لحظہ بلحظہ انہوں نے زندگی کا سفر ایک ساتھ طے کیا، اور یہ دونوں علی اور فاطمہ ایک ہی سرچشمہ ہدایت و رحمت سے فیضیاب ہوئے۔ بس علی خاموش کیوں ہیں؟ وہ عمر کی 25 منزلیں طے کر چکے ہیں، اور فاطمہ اب
9 سال یا بروایت دیگر 19 سال کی ہیں۔ میرے خیال میں علی کی خاموشی کے اسباب واضح ہیں۔ فاطمہ نے خود کو پیغمبر کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ اپنے پدر بزرگوار سے اس قدر متعلق ہیں کہ کوئی انہیں ان سے جدا نہیں کر سکتا۔ علی کے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ فاطمہ کو اس گھر سے کسی دوسرے گھر منتقل کرنے کی سبیل کر سکیں؟ وہ انہیں محمد سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ علی تو خود اس باب میں اس طرح سوچتے ہیں جس طرح فاطمہ۔ انہیں بھی پیغمبر کی خدمت، دلدہی اور آرام رسانی کی اسی قدر فکر ہے جتنی رسول کی بیٹی فاطمہ کو۔ اسی لیے علی فاطمہ کو پیغمبر سے طلب کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور خاموش ہیں۔ ناگہاں صورتحال بدلنے لگی۔ عائشہ خانہ پیغمبر میں آ چکی ہیں۔ پیغمبر نے اپنی تمام زندگی میں پہلی اور آخری بار کسی ایسے شریک حیات کو منتخب کیا ہے جو جوان ہیں اور اس کے جذبات اور احساسات بھی جوان ہیں۔ فاطمہ کو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ ان کے پدر بزرگوار کی جوان زوجہ رسول کے دل میں نہ سہی مگر ان کے گھر میں خدیجہ اور خود فاطمہ کی جگہ حاصل کر رہی ہیں۔ علی کو بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ قدرت نے جو لمحہ مقرر کیا تھا وہ آن پہنچا ہے، مگر علی کے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے۔ وہ جوان جو خانہ رسول میں چھوٹے سے بڑا ہوا اور جس نے اپنی نوجوانی کا تمام عہد اور اپنے عقیدے کے لیے جہاد میں گزارا، جسے یہ فرصت ہی نہیں کہ وہ عقیدے اور ایمان سے ہٹ کر کسی اور طرف دیکھے، کار دنیا کی طرف متوجہ یا دین و دنیا میں سے کچھ حاصل کرے۔ اس کا کل سرمایہ حیات محمد اور دین محمد کے لیے جذبہ فداکاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ سرمایہ کا کیا ذکر، ان کے پاس تو سر چھپانے کے لیے اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور جب گھر ہی نہیں ہے تو گھر کا ساز و سامان کہاں سے ہوگا؟ اس کے باوجود ایک دن علی پیغمبر کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے خاموش سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیغمبر ان کے سکوت اور شرم کی کیفیت کو دیکھ کر سوال کرتے ہیں، اے پسر ابو طالب، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ علی نے ایک ایسے لہجے میں جو حیا، نرمی اور لطافت کا انعدار ہے، دختر رسول فاطمہ کی خواستگاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پیغمبر اس درخواست کو سن کر بے ساختہ فرماتے ہیں، مرحبا وحلا، بہت خوب، خدا مبارک کرے۔ دوسرے دن وہ مسجد میں علی سے سوال کرتے ہیں، تمہارے پاس کچھ مال و متاع ہے؟ نہیں ہے اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں۔ وہ زرہ جو میں نے جنگ بدر کے موقع پر تمہیں دی تھی کیا ہوئی؟ وہ میرے پاس ہے اللہ کے رسول، اسے لے آؤ۔ علی گئے اور بعجلت اس زرہ کو رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اسے فروخت کر دو اور اس سے جو قیمت حاصل ہو اس سے اپنے عقد کے لیے سامان مہیا کر لو۔ عثمان نے یہ زرہ 47 درہم میں خرید لی۔ پیغمبر نے اصحاب کو جمع کیا، تقریب عقد منعقد ہوئی، حضور نے خود خطبہ ارشاد فرمایا، فاطمہ دختر رسول کا نکاح علی سے ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی، پروردگار ان کو صالح ذریت عطا کرنا۔ پھر خود میں تقسیم کیے گئے اور اس طرح جشن عروسی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ فاطمہ اسلام کے عظیم پیغمبر کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا مہر کیا تھا؟ 400 مسقال چاندی۔ اور آپ کے جہیز کی صورت کیا تھی؟ ایک چکی، ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک اونی کمبل۔ در آغاز محرم سال 2 ہجری علی بیرون شہر مدینہ مسجد قباء کے نزدیک ایک گھر کا بندوبست کرتے ہیں اور فاطمہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر منتقل ہو جاتی ہیں۔ سید الشہداء حمزہ جو مجاہدین کے سرخیل اور جو پیغمبر کے چچا ہیں،
2 اونٹ ذبح کر کے اہل مدینہ کی دعوت کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ام سلمہ سے کہا کہ وہ علی کے گھر تک دلہن کی ہمراہی کریں۔ بعد ازاں بلال نے عشاء کی اذان دی اور پیغمبر نماز ادا فرمانے کے بعد علی کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک برتن میں پانی طلب کیا، کچھ آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی، پھر حکم دیا کہ دولہا اور دلہن اس کاسے آب میں سے پانی نوش کریں۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا، ان دونوں کے سروں پر وہ پانی چھڑکا۔ پھر جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو فاطمہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے باپ سے جدا ہو رہی تھیں۔ پیغمبر نے نہایت شفقت اور محبت سے انہیں تسلی دی اور فرمایا، میں نے تمہارا ہاتھ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے جو ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، جس کا علم سب کے علم سے زیادہ ہے، جس کا اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے بلند تر ہے، اور جس کی روح تمام تر روحوں سے زیادہ پاکیزہ اور لطیف ہے۔ عہد حیات کا نیا دور۔ عقد اور رخصتی کے بعد بعثت الرسول کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، لیکن تقدیر نے انسانیت کی اس عظیم ترین ہستی کے لیے اس دور نو کے آغاز کی نشانی کے طور پر رنج و مصیبت کے نئے تحفے فراہم کیے۔ فاطمہ، جن کی زندگی آغاز طفولیت ہی سے آلام و مصائب کا شکار رہی ہے، جو باپ کے گھر میں فقر و فاقہ اور تنگی کے ماحول میں پل کر جوان ہوئی ہیں، اب خانہ علی میں منتقل ہو گئی ہیں، جن کا اثاثہ دولت، عشق اور فقر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خانہ علی میں زندگی کے آزمائشی دور کا آغاز ہو چکا ہے، مگر یہاں فاطمہ پہلے سے زیادہ آزمائشی حالات سے دوچار ہیں۔ یہاں پر بھی ان کی تمام ذمہ داریاں جنہیں وہ اپنے باپ کے گھر پورا کرتی رہی ہیں، مگر اب یہ ذمہ داریاں علی کے حوالے سے ہیں۔ علی جو چشم فاطمہ میں کل تک ایک بھائی کی حیثیت رکھتے تھے اور آج ان کے رفیق حیات ہیں۔ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ علی کی زندگی ہمیشہ اسی فقر و فاقہ میں گزرے گی، اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جہاد، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے علاوہ اور کسی بارے میں سوچنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی ایسی حالت میں گھر نہیں لوٹے کہ ان کے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ فاطمہ کی ذمہ داریاں خانہ رسول کے مقابلے میں فاطمہ کی ذمہ داریاں خانہ رسول کے حوالے سے تھیں، مگر اب یہ ذمہ داریاں علی کے حوالے سے ہیں۔ فاطمہ کی ذمہ داریاں خانہ رسول کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ خانہ علی میں ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، ان کے گھر کے تمام مسائل کی وہ براہ راست ذمہ دار ہیں، اور ان کے شوہر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی تہی دستی ان کی خوشبختی پر غالب ہے، اور وہ متاع حیات سے زیادہ مقصد حیات کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ فاطمہ خود چکی پیستی ہیں، خود روٹی پکاتی ہیں، گھر کے اندر تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہیں۔ بارہا یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ باہر سے پانی بھر کر لا رہی ہیں۔ علی جو فاطمہ کی عظمت و جلالت سے واقف ہیں اور ہمیشہ انہیں احترام اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ بچپنے سے آج تک فاطمہ نے جو سختیاں جھیلی ہیں اور جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان کے نتیجے میں وہ بہت کمزور اور ناتواں ہو چکی ہیں، اب اپنے گھر میں انہیں اس قدر محنت اور مشقت کرتے دیکھتے ہوئے ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک روز علی نے ہمدردی اور غمگساری کے لہجے میں کہا، زہرا، تم اس قدر زحمت اور مشقت برداشت کرتی ہو کہ میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ خدا نے فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سے خدمتگار عطا کیے ہیں، کسی دن خدمت رسول میں حاضری دے کر ان میں سے ایک خادم اپنے لیے طلب کر لو۔ فاطمہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضری دیتی ہیں۔ بتاؤ اے میری پیاری بیٹی، تمہیں کیا کام ہے؟ بس آپ کے سلام کے لیے آئی تھی۔ فاطمہ یہ کہہ کر واپس چلی گئیں۔ واپسی پر انہوں نے علی سے کہا، مجھے اپنے باپ سے کوئی سوال کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوتی ہے۔ فاطمہ اور علی پھر رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس بار علی نے فاطمہ کی طرف سے سوال کیا، مگر
پیغمبر نے بلا تردد دو ٹوک جواب دے دیا، نہیں باخدا نہیں، اسیران جنگ میں سے ایک فرد کو بھی تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اہل صفا بھوک کا شکار ہیں۔ سامعین، یہاں فٹ نوٹ پر اہل صفا کی تشریح لکھی ہوئی ہے